بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پھر ورکشاپ پر ہم آئے ہوئے ہیں اور اچانک ہی اس پروگرام کا ارادہ بن گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے مفتی صاحب سے مختلف مجلسوں میں، محفلوں میں، تو کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے، کوئی ایسا موضوع آ جاتا ہے انتہائی اہم ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب گفتگو چلی ہے تو اس انتہائی اہم موضوع میں آپ عوام کو بھی شامل کیا جائے تاکہ آپ بھی اس علم سے استفادہ کر سکیں۔ تو میں نے پھر مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اب یہ موضوع چلا ہے تو آپ اس کو ریکارڈ اگر کر لیں تو عوام کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو جائے گا، چونکہ تفاسیر میں اس موضوع کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے بعض افراد کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چند افراد کو کھڑا کرے گا اور جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو جب جہنمی جا رہے ہوں گے تو ان سے بعض افراد کلام کریں گے، اور کلام وہ بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، ونادا اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف وہاں پر ندا کریں گے، بعض افراد سے کلام کریں گے، اور کلام کرتے ہوئے کہیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کیا تمہارے مال نے تمہیں کچھ نفع دیا ہے، یا جو تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، برا لہجہ استعمال کیا کرتے تھے، دوسروں کو حقیر سمجھا کرتے تھے، اس نے کیا تمہیں کوئی فائدہ دیا ہے؟ آج دیکھو تمہاری کیا حالت ہے۔ اب یہاں پر جو ونادا اصحاب الاعراف یا اصحاب الاعراف کون ہیں، اگر ہم تفاسیر کو دیکھتے ہیں، آج کی اردو تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی الگ بیان ملتا ہے، اسی طریقے سے ماضی کے کئی محققین ہیں وہاں پر بھی الگ بیان ملتا ہے۔ بالفرض ہم تفہیم القرآن کو دیکھ لیتے ہیں یا بیان القرآن کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصحاب الاعراف سے مراد وہ افراد ہیں کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں۔ اسی طریقے سے تدبر قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد علماء اور فقہاء ہیں کہ وہ کھڑے ہوں گے اور وہ ذکر کر رہے ہوں گے جہنمیوں سے۔ اسی طریقے سے ماضی میں کئی محققین علماء کرام ہیں، بڑے علماء کرام ہیں، انہوں نے یہاں سے اصحاب الاعراف سے مراد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ملائکہ بھی بعضوں نے مراد لیے ہیں۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے اس بات کا کہ اصحاب الاعراف کے بارے میں کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ انبیاء مراد ہیں، کئی کہتے ہیں یہاں پر فرشتے مراد ہیں، کئی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں مسلمان کے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، اور کئی یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ علماء اور فقہاء ہیں۔ تو اس پر ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو مفتی صاحب نے بڑا بہترین طریقے سے سمجھایا، جس طریقے سے سمجھایا کرتے ہیں مفتی صاحب، تو میں نے کہا اس کو ریکارڈ کر لیا جائے تو بہت اچھا رہے گا، چونکہ عام طور پر اس کی حقیقت سامنے نہیں آتی ہے۔ سر ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ تو اب مجھے یہ ذرا بتائیے کہ یہ اصحاب الاعراف جو اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے، تو یہ تفاسیر میں ہمیں اختلاف کیوں مل رہا ہے، اور آپ کس نتیجے پر پہنچے میزان بنا کر قرآن کو کہ جہاں سے ہمیں کوئی شک شبہ نہ رہے، کوئی اختلاف نہ رہے، ساری بات کلیئر ہو کر سامنے آ جائے، وہ ذکر کیجیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جتنے بھی محققین علماء گزرے ہیں جنہوں نے قرآن پر محنت کی ہے، سمجھا ہے قرآن کو، کوشش کی ہے، اور وہ جس بھی نتیجے پر پہنچے اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے۔ انسان اپنی طاقت جتنی اس اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، اس حساب سے غور و خوض کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اور کسی معنی کو چنتا ہے، اور بہت محنت علماء نے کی ہے اور آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ سے بے شمار اجر عطا فرمائے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر اس کو مجملاً ہم ذکر کریں نا اصحاب الاعراف کون ہے، جی، تو یہ پھر مزہ نہیں آئے گا۔ ہم ایک ایک قول کو تفصیل سے ذکر کر لیتے ہیں تاکہ جس نے یہاں انبیاء کرام علیہم السلام مراد لیا تو کیوں لیا، کسی نے علماء فقہاء مراد لیا تو کیوں لیا، صحیح، جس نے کہا کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہونی چاہیے، وہ کیوں مراد لیا، تاکہ اجتماعی تناظر کے اندر ساری بحث ہمارے سامنے آ جائے۔ اچھا، اصحاب الاعراف کہتے کس کو ہیں، میں پہلے تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ سننے والوں کو بھی فائدہ ہو جائے کہ جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، صحیح، اب جنتی اپنی راہ جا رہے ہوں گے اور جہنمی اپنی راہ جا رہے ہوں گے۔ اچھا، تو ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بنا دی جائے گی۔ اچھا، یہ جو آڑ بنا دی جائے گی نا، اس آڑ کی بلندیوں کے اوپر کچھ لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ ہم کچھ لوگوں کو اوپر کھڑا کریں گے، اور وہ اس آڑ کے اوپر اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ انہیں جنتی بھی نظر آ رہے ہوں گے اور جہنم بھی نظر آ رہے ہوں گے، دونوں نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ جنتیوں کو دیکھ کے کچھ لوگوں کو پہچانیں گے اور ان کو بشارت دیں گے، اور اسی طرح جب وہ جہنمیوں کی طرف نظر کریں گے تو کچھ لوگوں کو پہچانیں گے، اور پہچاننے کے بعد وہ کچھ جملے کہیں گے۔ وہ جملے قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کیا تمہارا مال و دولت اور تمہارا جو بڑا پن اور تکبر تھا وہ کام آ رہا ہے، پوچھیں گے۔ اور دوسرا کہیں گے اہؤلاء، یہی وہ لوگ تھے نا الذین اقسمتم، جس کے بارے میں تم قسم کھا کھا کے بولتے تھے
لا ینالہم اللہ برحمہ کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ جو وعدے جنت کے کیے جا رہے ہیں فلاں کیے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ وہی لوگ ہیں نا، تو اشارہ کر کے بتائیں گے بھی۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اسے اصحاب الاعراف کہتے ہیں، آراف کے لوگ۔ اب یہ آراف کے لوگ کون ہوں گے؟ مختلف نظریات سامنے آئے۔ اچھا، سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، یہ سب سے بہترین تفسیر ہوتی ہے۔ دوسرے درجے پر آتا ہے کہ اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ کی جائے یا کسی عالم یا مفسر کو کوئی قرینہ نہ ملے، وہ پھر دیگر قرائن کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جن علماء کرام نے یہ قول چنا جس کی آپ ذکر کریں، تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، یا ڈاکٹر اسرار ہو گئے، یا اس کے علاوہ بھی ماضی کے کچھ مفسرین ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ان کو کچھ قرینہ ایسا نہیں ملا کہ ہم قرآن پاک سے ہی متعین کریں، کیونکہ قرآن نے مجمل کر کے ذکر کیا ہے کہ کچھ افراد کو ہم بلندی پر کھڑا کریں گے۔ اب وہ افراد کون ہوں گے؟ نام تو قرآن نے ذکر نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے، تو پھر وہ اس سیاق و سباق سے ایک جملہ لیتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اوپر بلندی پر کھڑا کریں گے، اللہ بیان کر رہے ہیں وہ ابھی جنت میں تو داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو طمع ہوگی ان کے دل کے اندر کہ اب ہم جنت میں جائیں۔ اس سے وہ ایک اشارہ لیتے ہیں کہ شاید کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی حتمی جنت کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ان کے دل میں ایک تمنا ہے کہ ہم جنت میں چلے بھی جائیں۔ پھر اس سے وہ سہارا ایک حدیث کا بھی لیتے ہیں، ایک روایت بھی آتی ہے کہ جس میں ذکر ہوتا ہے کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ تو اس سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں قرآن کی آیت کو کہ یار ان کے بارے میں شاید ابھی جنت کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ روایت بتا رہی ہے کہ ان کے بھی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں۔ صحیح۔ اس وجہ سے نہ جنتی یہ ڈکلیئر ہوئے ہیں نہ یہ جہنمی ڈکلیئر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر یہ جنت میں چلے جائیں۔ یہ تفسیر بعض علماء نے ماضی میں بھی کی ہے، اسی کو ترجیح دی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، مودودی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، لیکن زیادہ بہتر تفسیر نہیں ہے۔ اچھا، کیوں بہتر تفسیر نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن جب اپنی تفسیر خود کر دیتا ہے نا، وہ پھر سب سے راجح ہوتی۔ اچھا، اسی طرح ماضی میں بہت سے محققین گزرے ہیں جنہوں نے ذکر کیا کہ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام مراد ہیں، کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی وہ مبارک ذوات ہوں گی کہ جن کو اس مقام کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، اور وہ جنتیوں کو دیکھ کے جنت میں جانے کے لیے ایک مبارکباد دیں گے۔ اسی طرح جب وہ جہنمیوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو جہنم میں جانے سے پہلے بھی دوبارہ یہ دنیا کے سارے مناظر یاد کرائیں گے کہ ہم نے تمہیں دعوت دی تھی، حق ظاہر کیا تھا اور تم لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں مراد لیا جائے؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا رجال وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، تو یہاں پر جو رجال کا کلمہ آ رہا ہے نا، چونکہ آگے جملہ آ رہا ہے، جملہ اس کی صفت بنے گا موول ہو کے، تو یہ معرفہ کی تعویل میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک مخصوص افراد کی اللہ بات کر رہے ہیں، نکیرہ بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی عام بندے کھڑے ہوں گے، کوئی خاص بندے کھڑے ہوں گے۔ اچھا، ان خاص بندوں سے انہوں نے نبی کیوں مراد لیے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں اب ہم دیکھتے ہیں مزید، وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اسی دنیا کے اوپر کفار کو واضح کر کے چلے گئے، ان پر حجیت رسالت کی شرائط انہوں نے پوری کی، اور اسی دنیا کے اوپر ان پر عذاب بھی آیا ہے۔ اچھا، یہ رسول کا معرکہ ہوتا تھا اپنی قوم کے ساتھ، اس معرکے کے اندر جب حجیت رسالت کی شرائط پوری جب تک نہیں ہوئی ہوتی تو اس وقت تک جو سامنے والے لوگ تھے، جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، وہ مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، پوچھا بھی کرتے تھے کب آ رہا ہے بھائی عذاب، وہ اللہ کی سزا کب آنی ہے بتاؤ، ٹھٹھا مذاق کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول متنبہ کرتے تھے جب حجیت کی رسالت کی شرائط پوری ہو جائیں گی تو اللہ کا عذاب پھر اچانک ہی آئے گا، پھر بتا کے نہیں آتا۔ تو کہنے کا مقصد کہ جس وقت، اب غور کیجئے گا، جس وقت حجیت رسالت کی شرائط پوری ہوتی تھی اور کفار کی گرفت ہو جاتی تھی، اس گرفت کے موقع کے اوپر تقریباً اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں سے متعلق ذکر کیا ہے کہ اس وقت وہ انہی کفار کو جن پر حجیت قائم ہو جاتی تھی یاد کرواتے تھے آخری دفعہ، اب یاد کر لو ایک دفعہ ماضی کہ تم جو ضد اور تکبر میں آ گئے تھے اس نے تمہیں کام نہیں دیا۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق اللہ سورہ آراف میں ہی ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کی قوم پر حجت کی شرائط پوری ہوئی اور عذاب الہی آیا، ایسے موقع پر فتولی عنہم، جب آپ ان سے پھر کے جانے لگے تھے حضرت صالح علیہ السلام کہ اب ان پر عذاب آ رہا ہے، وقال یا قوم، تو اپنی قوم کی طرح متوجہ ہو کہ انہوں نے کہا لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے رسالت کی ساری ذمہ داری پوری کر دی، یعنی آسان الفاظ میں حجیت کی جو شرائط تھی سب پوری کر دی، ونصحت لکم، میں نے تمہیں ہر طرح سے نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نے نصیحت کو پسند ہی نہیں کیا۔ یعنی یہ کافروں کو یاد کروایا
عذاب آ گیا. اچھا یہ وکٹری اسپیچ یوں بھی ہو سکتی ہے جو ظاہری الفاظ قرآن کے ہیں، اور وہ یہ کہ جس وقت عذاب آ گیا اس کے بعد کی وکٹری اسپیچ ہے، کچھ بھی معنی مراد لے سکتے ہیں. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن کر رہا ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. یہ سورہ اعراف میں یہ بھی ذکر ہے. یعنی کہ رسول جس وقت عذاب آنے لگتا اس وقت ان کو یاد کرواتے ایک دفعہ کہ بھائی یاد کر لو، ہم نے بالکل رسالت تم تک پہنچائی، حق بھی واضح کیا، تم پر پہلے چھوٹا عذاب بھی آیا، تم پھر بھی ہٹ درم ہو گئے، اب اللہ کا جو جہنم کی سزا ہے تم پر، تم مستحق ہو گئے. تو ان آیات سے انہوں نے یہ قرینہ سمجھا. غور کیجئے گا کہ وہ نبی اور رسول ہیں کہ جو اپنی قوم میں دعوت دے رہے ہیں، ان کی قوم جو ہے وہ نہیں مانی، تکبر کے اندر آ گئی. اب بروز قیامت بھی ہونا یہی چاہیے کہ جس وقت جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں اور دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس بلندی کے اوپر نبیوں کو ہی کھڑا ہونا چاہیے، رسولوں کو ہی، تاکہ جن پر حجیت رسالت کی شرائط پوری ہوئی تھی جب ان کو پہچانے تو اللہ کے نبی دوبارہ ایک چیز یاد کروائیں. اور کیا؟ وہ غور کریں، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، کہ اصحاب الاعراف ندا کریں گے، رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِیمَاهُم، انہی لوگوں کو چہرے سے پہچان کر، ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، بہت تکبر کر رہے تھے، تمہیں کچھ کام آیا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ رحمہ، یہی وہ قوم ہے نا جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو یہ ایک اچھی تفسیر ہے. یعنی دیگر قرآن کی آیات سے اگر سہارا لیا جائے تو جن محققین علماء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام ہی ہوں گے، تو انہوں نے بھی قرآن پاک سے یہ چیز سمجھا کہ وہ رسول ہی ہونے چاہیے کہ وہ ایک وعدہ دوبارہ یاد کروائیں، وہ پرانا وقت دوبارہ یاد کروائیں کہ ہم نے تم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، دیکھ لو وہ گھڑی آ گئی. لیکن اچھا قول ہے یہ بھی، کوئی برا قول نہیں ہے. اچھا، بعضوں نے جو فرشتے مراد لے لیے تو انہوں نے کون سا اشارہ نکالا؟ ہاں، کئی علماء ایسے ہیں، محققین نہیں گزرے، کوئی سادے بندے نہیں تھے، اور محققین علماء میں سے ایک بہت بڑا طبقہ رہا ہے جن کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ فرشتے ہوں. حتمی رائے تو نہیں ہے، ظاہر ہے ممکن ہے کہ یہ فرشتے ہوں. اور جس وقت جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، دوزخی کی طرف دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس وقت اعراف کی بلندیوں پر فرشتوں کو یہ کھڑا کیا جائے اور جنتیوں کو بھی وہ ویلکم کر رہے ہوں، اور جہنمی جو ہے نا ان کو بھی یہ بیان کیا جا رہا ہو کہ بھائی تم پہ چونکہ حجت ثابت ہو چکی تو تم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو کھڈے میں ڈالا ہے. اچھا، وہ کیا قرینہ پکڑتے ہیں؟ وہ قرینہ یہ پکڑتے ہیں کہ دیکھو جنتی اور دوزخی دونوں کا فیصلہ ہو گیا. اس کو اللہ ذکر کر رہے ہیں. کیسے ذکر کر رہے ہیں دیکھیے گا، اس کو اللہ ایسے ذکر کر رہے ہیں، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ جس وقت جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنتی دوزخیوں سے کہیں گے أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ تو پورا کر دیا. فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہ جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ قالوا نعم، تو وہ جہنمی کہیں گے بالکل جی ایسا سچا ہوا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اچھا غور کیجئے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو ان ظالم لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی تھی حق واضح ہونے کے باوجود بھی. یہ اعلان کون کرے گا؟ یہ جنتی دوزخی نہیں کر رہی، یہ ملائکہ کی طرف سے اعلان ہوگا. یعنی آراف سے پیچھے ہی، جہاں پر اصحاب الاعراف کا ذکر ہے، اس سے پیچھے ہی اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جنتی اور دوزخیوں کا فیصلہ جب ہو جائے گا تو جنتی دوزخیوں کو اسی وقت پوچھ لیں گے کہ بھئی ہمارا وعدہ پورا ہو گیا، آپ کا بھی وعدہ پورا ہوا؟ وہ کہیں گے ہو گیا. اب فرشتوں کا ذکر آ گیا. کیا فرشتے آ جائیں گے بیچ میں، وہ اعلان کریں گے کہ بھئی ان پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو، ان پر اللہ کا ثواب ہو. اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں آڑ لگا دی جائے گی. اس کے بعد آگے اللہ نے ذکر کیا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اب اس آڑ کی بلندی کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم، وہ دونوں کو، جنتیوں کو، دونوں کو، سب کو پہچانتے ہوں گے. آگے کہہ رہے ہیں وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں والوں کو جب دیکھیں گے ان سلام، انہیں سلامتی کہہ رہے ہوں گے، اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو. ٹھیک ہے. اچھا آگے ذکر ہے جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو جہنمیوں کی طرح متوجہ ہو کے وہ ملائکہ بولیں گے کہ اللہ کی دعوت پہنچی تھی، حق واضح ہوا تھا، تم نے تکبر کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو اچھا اسی طریقے سے قرآن پاک میں دیگر مقامات میں بھی ذکر ہے کہ فرشتے بھی یہ جملے بولا کریں گے. میں اس کی دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. مثلا سورہ زمر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 71، وہاں پر اللہ ذکر کرتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، کہ جہنم کا جو فرشتہ ہوگا ان کو جب سزا ہو رہی ہوگی تو وہ فرشتہ ان کفار کو خطاب کرے گا جہنم کے اندر بھی، کیا الم یاتیکم رسول منکم، تمہارے پاس رسول اللہ کے تشریف لائے تھے، تم پر قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے، تمہیں ڈر سنایا کرتے تھے،
تم پر بالکل حق واضح تھا. یہ اقرار کریں گے جی بالکل بالکل ایسا ہے. پھر آگے فرشتے کہیں گے لقد حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، تم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو دوزخ میں گرایا، اللہ کا عذاب تم پر ثابت ہو گیا. یعنی یہ جملے فرشتے بھی یاد کروائیں گے اس دنیا کے. تو دیگر قرآن کی آیات سے بھی وہ یہ قرائن پیدا کرتے ہیں کہ ممکن ہے وہ اعراف کی چوٹی کے اوپر ملائکہ ہوں کچھ، کہ وہ یہ جنتیوں کو ویلکم کر رہے ہیں اور دوزخیوں کو بھی ان کا پرانا وقت یاد کروا رہے ہیں. اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، بھائی یہاں تو رجال کی بات ہے. رجال تو کہتے ہیں عام طور پر غالب اطلاق اس کا ہوتا ہے انسان کے جنس سے مرد، اس کو رجال کہا جاتا ہے. تو فرشتے کے اوپر رجال کا اطلاق کیسے تو ہو جاتا ہے. غالب اطلاق رجال کا یاد رکھیے گا، یہ مرد ذات کو کہا جاتا ہے، بشری جنس میں مرد کو. صحیح. لیکن جنات پر بھی رجال کا اطلاق مجازی معنی میں افراد کی حیثیت میں ہو جاتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے نا رجال من الانس و رجال من الجن، کہ وہ جنات کے رجال. اب جنات تو انسان ہے ہی نہیں ہے، تو رجال کا اطلاق کیسے ہو؟ یا افراد کے معنی میں ہوتا ہے. صحیح. یعنی کہ بعض انسان ایسے ہیں وہ جنات سے استمداد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے افراد سے. صحیح. تو جس طرح جنات کے اوپر رجال کا مجازی اطلاق ہوتا ہے بمعنی افراد، اسی طرح ملائکہ کے اوپر بھی رجال کا اطلاق کیا جا سکتا ہے بمعنی افراد. یہ تفسیر بھی بہرحال بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن کچھ اشکالات اس میں آ جاتے ہیں. اگر تو یہ ملائکہ ہوں تو اللہ ذکر کر رہے ہیں لم یدخلوہا، کہ وہ جنت میں تو ابھی تک نہیں گئے ہوں گے. وہم یطمعون، لیکن ان کو ایک طمع ہوگی اللہ سے، ایک امید ہوگی کہ ہمیں بھی جنت کا اناؤنسمنٹ ہمیں بھی ہوگا. تو یہ فرشتوں کی تو بات نہیں ہو سکتی. تو یہ اچھی تحقیقات ہیں ساری، اللہ تعالیٰ اجر دے، بڑی بڑی تحقیقات کی ہیں. تو لیکن اپنے اجتماعی تناظر میں غور و فکر کرنے کی کوشش کی. اب یہ تو ہو گئی جو ماضی میں علماء کرام نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق فکر کے مطابق مراد لے لیا، اشارے نکالے قرآن نے، بہت اچھا کیا. اب ان سے ہٹ کر آپ کا ذہن کیا کہتا ہے، اور ایسا کہ جس پر قرآن کا کوئی اعتراض باقی نہ رہے؟ نہیں میرا ذہن نہیں، ماضی میں ہی بہت سے علماء گئے ہیں اس جانب. ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کا بھی رجحان اس جانب رہا ہے، اور محقق ابن عاشور کو پڑھیں گے ان کا بھی رجحان اس جانب رہا ہے کہ یہ جو خاص واقعہ ہے یہ احتمال تو بہت رکھتا ہے جی. لیکن جو لفظ قرآن نے ذکر کیے ہیں، قرآن نے ذکر کیا کیے، غور کیجئے گا کہ بلندی کے اوپر کھڑے اللہ کریں گے، بعض افراد کو کھڑا کریں گے، انہیں جنتی بھی نظر آ رہے ہوں گے، جہنمی بھی. وہ جہنمیوں سے جو مکالمہ کر رہے ہیں وہ مکالمے کے الفاظ دیکھیے کیا ہے. تمہیں تکبر کام آیا، تمہیں مال و دولت کیا کام آیا، تو تم انہی کے بارے میں یعنی ہمارے بارے میں قسمیں کھاتے تھے نا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ جو جملہ اللہ نے ذکر کیا اصحاب الاعراف کا، اس کو جب ہم اجتماعی تناظر میں اگر دیکھیں گے قرآن پاک کو رکھ کے، تو پھر متعین ہوتا ہے کہ یہ کیا بات چل رہی. اور زیادہ راجح ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ یہ ہے اصل میں جس وقت اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور جن پر اس وقت حجیت رسالت کی شرائط پوری ہوئی تھیں، ان میں جو سردار تھے جو طاغوت بن کے سامنے آتے تھے، مال و دولت بھی ان کے پاس بہت تھی. اس لیے کہ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا نا، اس کے اندر جو بڑے مال و دولت اور سردار ٹائپ تھے انہوں نے بغاوتیں ضرور کی ہیں رسولوں کے خلاف، کیونکہ ان کو کرسی جاتی نظر آ رہی تھی. تو وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے حق کا انکار کرنے پر آ گئے تھے. تو یہ جتنے بھی بڑے سردار تھے، یاد رکھیے گا، یہ غربا کا بہت مذاق اڑایا کرتے ہیں. جو رسول اور نبی کی دعوت پر ایمان لاتے علیہ السلام، وہ زیادہ تعداد ہوتی تھی غربا کی. اور یہ عمرا بڑے بڑے اپنی بلڈنگوں میں بیٹھ کر، بڑے بڑے اپنے محلوں میں بیٹھ کر مذاق اڑاتے تھے غربا کا، رسولوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ غریب لوگ تم پر ایمان لائے جن کو عقل نہیں ہے، ڈنگ نہیں، وغیرہ وغیرہ. اصل میں اصحاب الاعراف کا ذکر قرآن یوں کر رہا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ خود قرائن ذکر کریں گے دیگر، کہ جو عمرا آج غربا کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہی غربا کو بروز قیامت اللہ بلندی پر رکھیں گے. آج اس دنیا میں یہ بڑی بلڈنگ اونچی جگہوں پر ہے، مال و دولت کے ساتھ ہے، اور غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان غریبوں کو اللہ کل کو بلندی پر رکھیں گے، اور یہی جب عمرا متکبرین جا رہے ہوں گے تو یہ غربا ان کو یاد کروائیں گے یہی وہ وقت. اب یہ جو جملے ذکر کریں گے نا اصحاب الاعراف، اس کا انطباق دیگر آیتوں سے ہوتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے وہ میں چند آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھیے گا، سب سے پہلے قرآن پاک نے مختلف رسولوں سے علیہ السلام سے متعلق ذکر کیا کہ ان کی قوم کے جو نافرمان تھے، جن پر حجیت قائم ہوئی تھی اور عذاب الہی آیا تھا، تو وہ یہ طعنہ دیتے تھے غریبوں کا کہ بھئی یہ تو غریب ہیں، یہ لوگ ایمان لائے ہیں. میں چند آیتیں آپ کو پڑھتا ہوں. جیسے سورہ مومنون آپ دیکھیں گے، سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا. یہ جو متکبرین ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے اور بڑی سرداری ہے، یہ ان کمزور مومنین سے کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، ان کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں
کہ تم ایمان لے کر آ رہے ہو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے گا دیگر آیتوں میں بھی، سورہ شعراء میں بھی اللہ نے ذکر کیا قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، متکبرین لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گھٹیا لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، کمتر لوگ، یہ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، ہم ایمان لے ہیں، یعنی ہم اس کیٹیگری کے اندر آ جائیں۔ تو یہ جملہ اللہ بار بار مختلف قوموں کے حوالے سے قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ اس وقت کے متکبرین جو تھے وہ اپنے مال و دولت کے نشہ کے اندر آ کے غرباء کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک جملے پہ غور کیجئے گا، اللہ بیان کرتے ہیں سورہ مومنون کے اندر، یہ آیت پہ غور کیجئے گا، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ جو آج سرداری کے اندر ہے، جنہیں اللہ نے مال و دولت دیا تھا لیکن یہ مال و دولت میں تکبر میں آ گئے، اور اب یہ مومنین کو تانا دے رہے ہیں، وَلَا إِنْ أَطَعْتُمْ، غور کرنا، اب یہ غرباء کو کہہ رہے ہیں کہ اے غریبو اگر تم مان لو گے نا بات اس نبی کی، انہوں نے تو بشر ذکر کیا ہے، کہہ رہے ہیں اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ جو وعدے دلا رہے ہیں نا جنت ہوگی، کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں، خسارہ ہوگا بس اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس جملے پہ غور کیجئے گا، یعنی متکبرین غرباء کو کیا تانا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک تو تم غریب، ہم تمہاری کیٹیگری میں آ نہیں سکتے، اور دوسری بات اس رسول کی اگر تم نے بات مان بھی لی علیہ السلام تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، یہ تانا دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے گا، اللہ ارشاد، جیسے فرعون سے متعلق بھی اللہ نے ذکر کیا، وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنے محل میں کھڑے ہو کے اعلان کروایا، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، میرے دیکھ نہیں رہے میری کتنی بادشاہت ہے، مال و دولت ہے میرے پاس، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، دیکھو میرے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا بہتر ہوں، اور نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے یہ بالکل ذلیل قسم کے، مہین مطلب بالکل ذلیل قسم کے، یہ فرعون کا ایک جملہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اللہ نے قرآن میں کیا ذکر کیا؟ پہلا سٹیپ، کہ جتنے متکبرین ہیں وہ غرباء کو تانے دے رہے ہیں ایمان کے، وہ غرباء کو تانے دے رہے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یہ سارے وعدے جھوٹے ہیں، یہ لفظ پہ غور کرنا۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی ان کافر سردار مال و دولت والوں کے لیے امتحان میں اللہ نے ڈال دی اور سجا دی ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے لیے یہ جنت لگ رہی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں غریب مسلمانوں کا۔ آگے اللہ نے کیا ذکر کیا؟ اللہ فرماتے سورہ بقرہ کی آیت ہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہ جو غریب ہیں لیکن وہ ایمان لے کر آ گئے اور انہوں نے تقویٰ کر لیا اور نبی کے ساتھ مل گئے علیہ السلام، اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو میں بلندی پر رکھوں گا۔ صحیح، ان غریب آج یہ بلندی پر ہیں، آج یہ اپنے محلوں میں بیٹھ کر تانے دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو غریب ہے جو ایمان لے آیا نبی کے ساتھ ہو گیا علیہ السلام، ان کو میں بروز قیامت بلندی پر رکھوں گا، فوق رکھوں گا، اور قیامت کے دن کی بات چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس ربط کے اندر، آپ دیکھیں کہ جن متکبرین نے غریبوں کا بہت مذاق اڑایا تھا اور انہیں کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، سب جھوٹے وعدے ہیں، اللہ نے کہا بروز قیامت ان کو میں بلندی پر رکھوں گا۔ اب واقعہ اصحاب الاعراف کا آپ لے کر آئیں، اب الفاظ پہ غور کیجئے گا، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اس بلندی کے اوپر اللہ کچھ لوگوں کو کھڑا کرے گا، غرباء جن کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہی عمراء متکبرین کو پہچانیں گے۔ پہلا جملہ کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تمہارا بہت مال و دولت تھا، تکبر تھا، بتاؤ اب کام آ رہا ہے؟ دوسری بات اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، ہم غریبوں کے بارے میں تم بولتے تھے نا کچھ نہیں ملے گا، سب وعدے، کچھ نہیں ملنے والا تمہیں، ہمارے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اسی کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنہ، اناؤنسمنٹ ان کے سامنے اناؤنسمنٹ کی جائے گی غریبو جاؤ اب تم جنت میں جاؤ، وہ جا رہے ہیں جہنم کے اندر۔ تو یہ جو ربط ہے قرآن پاک کا جو بیان کر رہا ہے کہ عمراء کا، متکبرین کا جو تانے بازیاں تھی غرباء کے ساتھ، انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے، غرباء کے اللہ کے رسولوں کے سامنے، وہ جو جملے دیگر مقامات پر وہ جملے یہاں منطبق ہوتے نظر آتے ہیں کہ یہ وہ غریب لوگ ہوں گے جنہیں اس دنیا میں بہت مذاق اڑایا گیا ان کا، اور اللہ نے کہا کہ رک جاؤ قیامت والے دن یہی غریب بلندی پر کھڑا کروں گا ان کو میں، اور وہی جملے یاد کروائیں۔ یہ ہے سب سے زیادہ بہترین بات اصحاب الاعراف کے حوالے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، تو نوح علیہ السلام سے متعلق قرآن ذکر کرتا ہے جب آپ کشتی بنا رہے تھے
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اب جس وقت کشتی بنا رہے ہیں اس وقت بھی متکبرین لوگ آئے، قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، متکبرین لوگوں نے غربا کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ دیکھو قرآن کیسے کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کلما مر علیہ، جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تعمیر کر رہے تھے، مالا من قومی ہی، وہ بڑے بڑے سردار آئے، سخروا من، ہنسی مذاق و ٹھٹھا اڑانے لگ گئے صحیح، کہ کشتی مذاق اڑانے لگ گئے، غریبوں کا مذاق اڑانے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو غربا ہیں سب کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، ان تسخروا منا، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اڑا لو، فإنا نسخر منکم کما، ایک وقت آئے گا یہ پلٹ کے تمہارے پر بات آئے گی، آج تم ٹھٹھا اڑا رہے ہو، اڑا لو۔ اچھا غور کیجئے گا، اس کے بعد کشتی بن گئی، طوفان آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے گئے، قوم ہلاک ہو گئی۔ دوبارہ ان کی طرف سے تو کوئی اعلان نہیں، تو یہ کس اعلان کی بات کر رہے تھے کہ آج تم مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہماری طرف سے اعلان ہوگا۔ تو یہ آیت بھی تائید کر رہی ہے کہ جو سردار تھے، جو بڑے تھے، وہ جب آ کر غربا کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو ہم بلندی پر کھڑا کریں گے بروز قیامت، یہ وہاں پر پہچان کر کے آخری بات دوبارہ یاد کرائیں گے کہ تم اپنی بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھ کر ہمارا ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، دیکھو آج ہم جنت میں جا رہے ہیں اور تمہارا مذاق اڑا ہے۔ تو یہ ہے سب سے بہترین بات اصحاب الاعراف کے حوالے سے، ورنہ یہ اپنی اپنی چیز مطلب جو اوروں نے کی ہے وہ بھی بہتر ہے، مناسب ہے، لیکن کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ وہ مراد ہو نہیں سکتے، کچھ اشارے بھی مل رہے ہیں، واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے نا کہ انہوں نے حرام کیا ہے یا غلط کر دیا۔ نہیں حرام ایسے نہیں ہے، اپنی جو چیز بہتر لگی، ایک مفسر کا یہی کام ہوتا ہے، مفسر پر وہی تو نہیں ہو رہی ہوتی آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی کئی علماء نے یہ تفسیر کی ہے، ابن عاشور نے بھی کی ہے، آج کے بھی حرم کے علماء کر رہے ہیں، بہت سے آپ کا ذہن بھی اسی طرف جا رہا ہے اور قرآن کے منطبق لگ بھی رہا ہے، تو ٹھیک ہے، بعضوں کا ذہن اس طرف گیا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی لگتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ بات لگتی ہے، زیادہ ہمیں تو یہ زیادہ بہتر لگتی ہے قرآن کی دوسرا یہاں پر میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وعلی الاعراف، جی قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، تو یہ واضح کیوں نہیں کر دیا گیا کہ یہ فلاں ہوں گے؟ نہیں واضح ہے، اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں، قرآن ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک یہ پورا ایک مربوط کلام ہے، قرآن پاک شروع سے لے کے آخر تک ایک آپس میں ربط رکھتا ہے باتوں کا۔ صحیح، یہاں پر آراف کا ذکر کیا، اسی سورہ آراف میں مختلف انبیاء کا ذکر کیا گیا، علیہ السلام، اور رسولوں کا علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، اور اس کے اندر بھی امیروں کا غریبوں کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا اور مسخرہ کرنا، اس کو بھی ذکر کیا قرآن نے۔ یعنی وہ پورا سیاق و سباق دیکھیں آپ، وہ کیا چیز بیان کر رہا ہے۔ پھر قرآن پاک کو ایک جہت ہوتی ہے اس کی مسانی ہونے کی، یعنی پھر دیگر جو مقامات ہیں اس کے اندر قرآن کس طرح آپس میں ربط بنا رہا ہے۔ تو قرآن شروع سے لے کے آخر تک ایک مربوط کلام ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کا ٹکڑا الگ بات کرے گا، یہاں کا ٹکڑا الگ، یہ تعارض پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں تعارض نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جتنا قرآن پاک کا اجتماعی تناظر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، اتنے نتائج درست نکلنا ممکن ہوتا ہے، اور جتنا اجتماعی تناظر میں کمزوری آ جاتی ہے، نتائج میں بھی تھوڑا فرق آ جاتا ہے، ذہن میں رکھیے۔ ٹھیک ہے سر، اس میں تو بڑا لطف آ گیا جو آپ نے انتباہ کروایا ہے قرآن کی آیات سے، اور جنہوں نے دوسری تفسیریں کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب جہان میں سب کو اچھا رکھے۔ اچھا سر، مسئلہ یہ کہ جیسے بہت ساری آیات ہیں نارملی ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، سمجھنے والے کچھ اور ہی سمجھ جاتے ہیں یا سمجھایا صحیح طریقے سے نہیں جاتا۔ سورہ قمر میں ایک آیت پاک آئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو اب اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ بعض اس سے لے لیتے ہیں حفظ کرنا آسان کر دیا، بعض یاد کرنا لے لیتے ہیں، بعض اس کے ترجمے کو لے لیتے ہیں کہ ان کے صحابہ کے لیے کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے سمجھنا آسان کر دیا ہے، ترجمہ آسان۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ چونکہ اس میں بھی جو ہے نا اردو تفاسیر کے اندر تھوڑی الجھن ہوئی بھی ہے، کوئی کچھ مراد لے رہا ہے، کوئی کچھ مراد لے رہا ہے، بیان کرنے والوں سے بھی سر آج تک وضاحت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے کیوں مراد کیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ کبھی بیٹھیں گے تو اگلی محفل میں اس آیت کو کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ عوام تک ایک صحیح بات پہنچ سکے کہ اس آیت میں صحیح مراد کیا ہے۔